اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو تو جمعے کے دن اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعے کی تاریخ۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں، جس دن کو زمانہ جاہلیت میں عروبہ کہتے تھے، وہی دن زمانہ اسلام میں جمعہ قرار پایا ہے۔ اس دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن عبادت کے لیے بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جس شخص نے سب سے پہلے اس دن کو جمعے کا نام دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب کعب بن لبی تھے۔ اس سے پہلے اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ یوم عروبہ کا نام جمعہ رکھنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے خلقت آدم کو جمع کیا۔ علامہ ثعلب بیان کرتے ہیں، جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن قریش دار الندوہ میں جمع ہوتے تھے۔ علامہ عبد الرحمن سہیلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عروبہ کا نام جمعہ زمانہ اسلام میں مقبول ہوا۔ اسلام میں سب سے پہلے جمعے کی ادائیگی سن 12 نبوی میں مدینہ منورہ میں جمعے کی جماعت کی امامت حضرت سیدنا اسید بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بھی جمعے کے دن اذان سنتے تو حضرت اسید بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ عبد الرحمن بن کعب کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، آپ جب بھی جمعے کی اذان سنتے ہیں تو حضرت اسید بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے انہوں نے ہی ہمیں حزم النبیت میں نقائی کے اندر بنو بیادہ کی پتھریلی زمین میں جمعہ پڑھایا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ اس روز کتنے افراد تھے؟ انہوں نے بتایا 40۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جمعے کی ادائیگی 12 ربیع الاول 1 ہجری مطابق 27 ستمبر 622 عیسوی کو جمعے کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا سے سوار ہو کر قبیلہ بنی سالم ابن عوف بطن وادی میں پہنچے تھے کہ جمعے کا وقت ہو گیا۔ یہاں آپ نے 100 افراد کے ساتھ جمعہ ادا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں یہ پہلا جمعہ تھا۔ جمعے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جس دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور جس دن وہ جنت سے اتارے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ترک نماز جمعہ پر وعید و سزا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ نماز جمعہ کا شرعی حکم۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جمعے کے دن کرنے والے اعمال: ناخن تراشنا،
حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دیتا ہے۔ جمعے کی ادائیگی کے لیے جلدی نکلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ غسل جمعہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کرے تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ غسل جمعہ کا فقہی حکم۔ جمعے کے دن غسل جمعہ کرنا سنت مستحبہ ہے۔ جمعے کے 5 خصوصی اعمال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جمعے کو والدین کی قبر پر حاضری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جائے گا۔ تلاوت قرآن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ تلاوت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جمعے کا وظیفہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ، اس کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہو۔ دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس کو جو مسلمان پائے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی سوال کرے، اللہ تعالی اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت بہت تھوڑی دیر رہتی ہے۔ عمدہ لباس اور خوشبو۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب جمعے کا دن ہو تو وہ مسواک کرے اور عمدہ لباس پہنے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے۔